انورس پرموٹیشن. انورس پرموٹیشن کیا ہوتا ہے؟ لیٹ ایکس بی اے نان ایمپٹی سیٹ. اگر آپ کے پاس ایک نان ایمپٹی سیٹ ایکس ہے اور اس پر آپ کے پاس ایک میپنگ الفا ہے جو ایکس سے ایکس پہ ڈیفائنڈ ہے، اس طرح کہ الفا ایکس از اکول ٹو وائی، سیٹ ایکس کے تمام ایلیمنٹس ایکس وائی کے لیے الفا ایکس از اکول ٹو وائی ہے، تو یہ آپ کے پاس جو ہے پرموٹیشن ہے. تو اس کا انورس پرموٹیشن کیا ہوگا؟ اچھا یہ بات دیکھیے گا کہ جب آپ ایکس کو میپ کرتے ہیں وائی پر تو ایکس کا امیج کیا ہوتا ہے؟ وائی، اور وائی کس کے ایکول ہے؟ الفا ایکس کے. تو جب آپ انورس پرموٹیشن لیتے ہیں تو جو الفا انورس ہے وہ بھی ایکس سے ایکس پہ ڈیفائنڈ ہوگا اور وہ وائی کا پری امیج لیں گے. یعنی اس طرح سمجھیں کہ آپ نے یہ ایکس ہے، یہ ایکس ہے، اس پہ جو ایک ایلیمنٹ ایکس ون لیں، ایکس ٹو لیں، ایکس تھری لیں، یہاں پر بھی ایکس ون، ایکس ٹو، ایکس تھری ہے. اب آپ اگر ایکس ون کو ایکس ٹو پہ میپ کر دیتے ہیں، ایکس ٹو کو ایکس ون پہ میپ کر دیتے ہیں، ایکس تھری کو ایکس تھری پہ میپ کر دیتے ہیں، تو دیکھیں ایکس ون جو ہے اس کا جو امیج ہے وہ ایکس ٹو ہے. یعنی امیج آف ایکس ون وہ کس کے ایکول ہے؟ ایکس تھری کے. اور اسی طرح جو ایکس ٹو کا جو امیج ہے، ایکس ٹو کا امیج جو ہے وہ ایکس ون ہے اور ایکس تھری کا امیج ایکس تھری ہے. تو الفا ایکس تھری از اکول ٹو ایکس تھری. جب آپ ریورس میں دیکھیں گے تو اب آپ دیکھیں ایکس ون کا پری امیج کیا ہے؟ وہ ہے ایکس ٹو. ایکس ون کا پری امیج جو ہے وہ ایکس ٹو ہے، یعنی آپ کہیں گے کہ ایکس ون کا جو انورس ہے وہ ایکس ٹو ہے. یعنی آپ کیا کریں گے کہ آپ کے پاس یہ تھا ایک الفا ایکس ٹو از اکول ٹو ایکس ون. آپ دونوں طرف انورس لیں، یہاں بھی انورس آ جائے گا. یہاں انورس الفا کو کینسل کرے گا تو آپ کے پاس آ گیا ایکس ٹو، اور یہ انورس الفا آف ایکس ون جو ہے ایکس ٹو کے ایکول ہے. مطلب ایکس ون کا جو پری امیج ہے یا ایکس ون کا جو انورس ہے وہ ایکس ٹو ہے. اسی طرح دیکھیں ایکس ون کا جو امیج تھا ایکس ٹو تھا، تو ایکس ٹو کا پری امیج یا ایکس ٹو کا انورس کیا ہوگا؟ ایکس ون ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ایکس ون ہے اس کا امیج ایکس ٹو ہے، یعنی الفا آف ایکس ون از اکول ٹو ایکس ٹو، یعنی ایکس ون کا جو امیج ہے وہ ایکس ٹو ہے. جب آپ دونوں سائڈس پہ انورس لیں گے تو انورس الفا اور الفا کینسل ہو جائے گا جیسے یہاں ہم نے کیا تھا، اور یہاں آنسر آ جائے گا ایکس ون اور انورس الفا آف ایکس ٹو یہاں آ جائے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ ایکس ون کا جو امیج تھا ایکس ٹو تھا، تو ایکس ٹو کا جو انورس ہے وہ ایکس ون ہوگا، یعنی ایکس ٹو کا پری امیج جو ہے وہ ایکس ون ہوگا. تو انورس الفا آف ایکس ٹو ایکس ون ہے. تو آپ یہاں سے اس کا انورس دیکھیں گے، بیکورڈ دیکھیں گے. اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ ایکس تھری کا جو امیج ہے وہ ایکس تھری ہی ہے، تو انورس لیں گے تو وہ ایکس تھری ہی آ جائے گا. مطلب انورس آف ایکس تھری جو ہے وہ آپ کے پاس ایکس تھری ہی آئے گا. ٹھیک ہے، اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پرموٹیشن ہے وہ یہ ہے 1 2 3 اور 2 3 1. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کا انورس لینا ہے، انورس الفا. تو آپ فرسٹ رو 1 2 3 ایز اٹ از ہی لکھ لیں. دیکھیں 1 2 پہ میپ ہو رہا ہے، 2 3 پہ میپ ہو رہا ہے اور 3 1 پہ میپ ہو رہا ہے. اچھا 1 کا امیج کیا ہے؟ 2 ہے، تو 2 کا پری امیج کیا ہوگا؟ 1 ہوگا. 2 کا پری امیج کیا ہوگا؟ 1 ہوگا، تو 2 کے نیچے 1 لکھ دیں. اچھا 2 کا امیج 3 ہے، تو 3 کا پری امیج کیا ہوگا؟ 2. 3 کا پری امیج یا 3 کا انورس کیا ہوگا؟ 2، تو 3 کے نیچے 2 لکھ دیں. اب 3 کا جو امیج ہے وہ 1 ہے، تو 1 کا پری امیج یا 1 کا انورس کیا ہوگا؟ 3 ہوگا، تو 1 کے نیچے 3 آ جائے گا. آپ نے بیکورڈ دیکھنا ہے.
اور یہاں پہ 1 2 3 ایز اٹ از ہی لکھنے ہیں جیسے کہ آپ نے الفا میں لکھے تھے. الفا انورس میں بھی 1 2 3 اسی ترتیب میں لکھنے ہیں. لیکن جب آپ انورس نکالنے لگیں گے تو اب آپ دیکھیں گے کہ 1 کس پہ میپ ہو رہا تھا؟ 2 پہ. ٹھیک ہے، تو 2 کا پری امیج یا 2 کا انورس کیا ہوگا؟ یہ 1 ہوگا جو اس پہ میپ ہو رہا تھا. تو 2 کا جو پری امیج ہے وہ 1 ہے، تو ہم نے 2 کے نیچے 1 لکھ دیا. اب 2 کا امیج 3 تھا تو 3 کا پری امیج کیا ہوگا؟ 2 ہوگا، تو ہم نے یہاں 3 کے نیچے 2 لکھ دیا. اب 3 کا امیج 1 تھا تو 1 کا پری امیج یا 1 کا انورس کیا ہوگا؟ 3 ہوگا، تو 1 کے نیچے 3 لکھ دیا. تو یہ آپ کے پاس الفا انورس آ گیا.